نحمده ونصلي ونسلم على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وأزواجك يا خاتم النبيين. رب کے محبوب و مقرب بندے، قبلہ عارفاں حامی بے کساں حضرت قبلہ عالم سلطان اولیاء قاضی سلطان محمود صاحب قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خاندان مبارک کا ایک چشم و چراغ، ہمارے مخدوم محترم گرامی مرتبت، جن کی زندگی کا ہر پہلو چاہنے والوں، تعلق رکھنے والوں، پیار کرنے والوں کے لیے باعث فخر بھی ہے اور باعث اطمینان بھی. پیر طریقت، داعی و مبلغ و عامل سنت و شریعت حضرت علامہ قاضی محمد محمود احمد صاحب قادری، اس خاندان کے تمام خوشبخت افراد، میں تمام متعلقین سے اظہار تعزیت بھی کرتا ہوں اور اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھے اس دعائیہ مجلس میں مخدوم محترم جناب علامہ صاحبزادہ پیر سلطان محمود صاحب کے حکم کی تعمیل میں حاضری نصیب ہوئی. عجیب حادثہ ہو گیا میرے ساتھ. مجھے ڈیوٹی آپ نے وہ لگا دی ہے جو مولویوں کا سبجیکٹ نہیں، لیکن چونکہ میں لنگر کھانے والا آدمی ہوں، اس لیے کچھ نہ کچھ جو شدھ بدھ ہے وہ میں، میرے پاس وقت بھی جتنا حضرت نے ارشاد فرمایا اتنا کافی ہے. اگر حاضری یہاں 2 گھنٹہ تقریر کرنے سے ہی ہوتی ہے تو جو قریب چپ بیٹھے ہیں پھر ان کی حاضری کس معنی میں جائے گی. تو اللہ کرے حاضری میں حضوری مل جائے تو پھر وہاں بیٹھا بھی پہنچ جائے گا، یہاں آیا بھی پہنچ جائے گا. ایک وہ شخص ہے جو ایمان کے ساتھ بندگی، مجاہدے، منت، ترلے، ریاضت کی دنیا میں سفر کرتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے اس پرخلوص مجاہدے کو پروردگار عالم جل جلالہ کی بارگاہ میں قبول کیا جاتا ہے، اور اسے اس کے بدلے میں مالک اپنی قربت یعنی ولایت عطا فرما دیتا ہے. اور یہ شخص ولی ہونے سے پہلے بھی شریعت کا اطاعت گزار رہتا ہے اور ولی ہونے کے بعد بھی شریعت کا اطاعت گزار رہتا ہے. اسے تصوف کی دنیا میں سالک کہتے ہیں. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں میرے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد، مرد، عورت، ایمان والوں کو یہ تاکید فرمائی کہ ان کے سنگ سنگ رہنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے پاس آتے جاتے رہنا، ان سے محبت کرتے رہنا، اس لیے کہ تمہارے پاس اور کچھ بھی نہیں تو ان کی محبت ہی تمہارے لیے بہتری کے کئی دروازے کھولنے والی ہے.
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی شریعت پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے متعلقین کو بھی شریعت کا عامل بناتے ہیں۔ اور ایک بات میں پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پہ نہیں کر رہا، میں تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں۔ یہ جو ہمارے بڑے بڑے اکابر اولیاء اللہ نے یہ جو مختلف حوالوں سے ارشاد فرمایا نا کہ تیرا شیخ 3 دن 7 دن یا 11 دن تک تیرے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے، تجھے بندہ نہ بنا سکے یا بندگی کے راستے پہ نہ لا سکے، تو پھر اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ وہ نفع بخش پیر نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم دوستو، بندہ ایمان کے ساتھ سچی طلب لے کے رب کے ولی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے اور ولی اس کو بدلے نہ، یہ ایسے ہی ممکن نہیں ہے جس طرح اس وقت رات ہونا ممکن نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ طلب سچی ہو، تعلق سچا ہو، یقین پختہ ہو، کٹورا خالی ہو اور اس کو فرمانا چاہتا ہو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ولی پھر صدیاں زمانے لگاتا ہے، نہیں، 1 2 3 2 4 دن بہت بڑی بات ہے۔ چند گھڑیوں میں دل کی دنیا بدلتی ہے، چند گھڑیوں میں اندر انقلاب آتا ہے، اور پھر جو دل رب کی یاد سے غافل ہوتے ہیں ان دلوں میں اللہ کا دھیان آباد ہو جایا کرتا ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہوئے نا جو اس وقت کی ہمارے سامنے جلوہ فرمائے، جن کے روزہ پاک پہ ہم حاضری دے کے آئے ہیں۔ اب مجذوب کون ہوتا ہے؟ جو مجھے میرے بڑوں نے بتایا، یہ اس وقت جو میرے ذہن میں ہے، اس مجاہدے، اس ریاضت، اس کوشش، اس محنت، اس زاری، اس ترلے، اس فریاد، اس عاجزی کے راستے پہ چلتا چلتا جب بندہ مومن وہاں پہنچتا ہے جب اس کے سامنے سے حجابات اٹھائے جانے ہوتے ہیں، جن کے بارے میں حضرت اقبال نے کہا تھا کہ افلاک سے آتا ہے، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر، ہوتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ذرا سبحان اللہ کہتے ہیں پیار کے ساتھ۔ جس کے گھر میں بندہ بیٹھا ہو اس کا نام لینے میں تو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، اگر یہ پتا ہو کہ کس کے گھر بیٹھے پھر بولیے سبحان اللہ۔ اب جب بندہ اس مشاہدے کے مقام پہ پہنچے، جلوائے یار سامنے آئے، توجہ میری جان، اگر وہ اس جلوے کو دیکھنے کے بعد اگلی منزل کی طلب کرنے کا روحانی طور پہ حوصلہ رکھتا ہو تو پھر اس مرنے سے پار ہو جاتا ہے، پھر وہ سالی کے کامل ہو جاتا ہے۔ لیکن جو وہ پہلے جلوے میں گم ہو جائیں، گم ہو جائیں، گم ہو جائیں، گم ہو جائیں، مدہوش ہو جائیں، ایک ہوتا ہے بے ہوش ہونا، ایک ہوتا ہے مدہوش ہونا۔ اور شیخ اکبر سیدنا محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا پتہ کی بات بتائی مجھے، انہوں نے فرمایا پلید نشہ بے ہوش کرتا ہے، پاک نشہ مدہوش کرتا ہے۔ پلید نشہ بے ہوش کرتا ہے، پاک نشہ مدہوش کرتا ہے۔ بے ہوش ہونے والے کے پلے بچتا نہیں، مدہوش ہونے والا منزل کو پا لیتا ہے۔ پھر وہ جلوہ یار میں ایسا گم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس کا تم ان کی پہچان تمہارے لیے پتہ کیا ہے؟ حضور بتائیے، فرمایا جب دنیا رو رہی ہوگی وہ ہنس رہے ہوں گے، جب دنیا ہنس رہی ہوگی وہ رو رہے ہوں گے، تنہائیوں کو پسند کریں گے، پتھروں کی کنکریوں کے ساتھ کھیلیں گے، جنگلوں میں رہنا پسند کریں گے، ویرانوں سے انہیں پیار ہوگا۔ جو ان کے پاس آئے عقیدت و محبت لے کر، اگر وہ چاہیں تو انہیں عرش سے اٹھائیں اور فرش سے آگے
پاس جتنا گھڑی وقت پہ ٹائم میرے پاس رہتا ہے میں اس میں ایک خوبصورت بات پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے۔ صفحے بتانے کا نہ مجھے شوق رہا نہ میں صفحے اتنے پڑھ سکا، اور جنہوں نے صفحے بتائے انہوں نے تک کچھ کمائی تو کی نہیں ہے، اس لیے ذرا توجہ کرو۔ میں صرف بخاری شریف کا نام میں نے برکت کے لیے، چونکہ بخاری مسلم کا بڑا ڈنڈ ہو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام میں مرد مجذوب کی بات کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں کوہ طور کی جانب۔ پروردگار عالم جل جلالہ سے ہم کلام ہونے ایک چرواہا راستے میں بیٹھا ملا۔ بکریاں جنگل میں چر چگ رہی ہیں۔ چرواہا صبح صبح کا وقت ہے، ایک پتھر کے ساتھ جو ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ نگاہ اٹھی، سورج کی کرنوں کا پیچھا کرتی کرتی سورج تک پہنچی۔ جب سورج کے جلووں نے متصل کیا تو اس جلووں کے خالق جل جلالہ تک توجہ پہنچ گئی۔ اللہ تک پہنچنے کے مختلف اسباب ہیں، اور رب کی محبت میں اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ اللہ رب العالمین سے کچھ ان لفظوں میں گفتگو کرنے لگا۔ یا رب تو میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ مالک اگر تو میرے پاس آئے تو میں تجھے غسل کراؤں، تیرے بالوں میں کنگھی کروں، تجھے سفید چٹے کپڑے پہناؤں، تجھے فلاں صحت مند بکری کا دودھ دو کے پلاؤں، تجھے فلاں صحت مند بکرے کا دودھ جناب والا فرائی کر کے پیش کروں، پھر تو میرے سامنے ہو، میں تیرے سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں، تو مجھے دیکھے میں تجھے دیکھوں، تو مجھے سنے میں تجھے سنوں۔ کیفیت کیا تھی؟ کیفیت وہی تھی جو کوٹ مٹھن والے غلام فرید چشتی ہی غلام بابا غلام فرید چشتی پاک پٹن شریف والے کوٹ مٹھن والے ان کی کیفیت کو خود بیان کرتے ہیں۔ یہ جنابی والا ویرانے میں بیٹھے ہیں، مالک کائنات کی یاد نے غلبہ کیا، کلیجہ اس کے عشق میں تڑپا اور عرض کرنے لگے کدی سانو بھی ملنے یا کدی۔ میں مجذوب کی دنیا پیش کر رہا ہوں، سالکین کے غلام صاحبان ہوش اس میں زیادہ توجہ نہ فرمائے ہوئے سہمتی ہوگی۔ کدی سانو بھی ملنے یا نہیں تے سانوئی مولا نہیں تے سانوئی کول بولا۔ تشبیہات ہے میری جان، اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ جے آیوں تے میں جان نہ دے سا، جے آیوں تے میں جان نہ دے سا، سواری تیری دی میں باغ پڑے سا، منتا کر کے لیسا کول بہا، کدی سانو بھی ملنے نویا۔ حضرت کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کی باتیں سننا، فرمایا ہو بندے دا پتر بن، اللہ کے ساتھ یوں باتیں کرتے ہیں۔ وہ آنے سے وجود اس کا کوئی نہیں، جسم کوئی نہیں، شکل کوئی نہیں، یہاں بیٹھنے سے، نہانے سے، غسل کرنے سے، کنگھی کروانے سے، دودھ پینے سے، گوشت کھانے سے پاک ہے، ایسے رب کی بات نہیں کرتے۔ مجذوب سہم گیا، اب زبان چپ ہو گئی اور آنکھوں کے آنسوؤں نے کچھ باتیں شروع کر دیں، اور اس کیفیت کو سید ریاض الدین سہروردی علیہ رحمت نے یوں بیان کیا کہ ہوتے ہیں وہ جب بھی تصور میں، ہوتے ہیں وہ جب بھی تصور میں، اور عشق کا غلبہ ہوتا ہے، لب چپ اور آنکھیں بھی ساکتی، لب چپ اور آنکھیں بھی ساکت، حیرت ہے کہ باتیں ہوتی ہیں
بندہ مجذوب کے آنسوؤں نے کلام شروع کیا. کلیم اللہ علیہ السلام جب طور پہ پہنچے، آج محسوس کر رہے ہیں کہ مالک کائنات اپنے کلام سے نواز رہا ہے، لیکن آج کچھ لہجے میں اپنائیت کم ہے، لہجے میں وہ نرمی نہیں، وہ مٹھاس نہیں. عرض کہتی مالک کوئی غلطی ہو گئی؟ میں نہیں نبیوں غلطی نہیں کرتے، انہیں وڈیاں دیاں گلاں سانو سمجھان واسطے ایتھے تحقیق شروع کر دینا یہ مرتداں دا کام ہے. یہ وڈیاں دیاں گلاں نے سانو سمجھان واسطے. مالک کائنات جل جلالہ نے فرمایا او پیارے کلیم، آج تھوڑا سا اس لیے میرے مزاج میں شفقت نرمی کم ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں کلیم بنا کے بھیجا تھا، جو ہم سے دور بیٹھے انہیں قریب لاؤ. اس لیے تو نہیں بیٹھا تھا جو قریب بیٹھے انہیں بھی دور بھگاؤ. رب کے کلیم عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیری شان کے مطابق کس کے لیے عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا. اور ایک گل متن حدیث یا متن روایت نہیں، یہ متن دی وضاحت میں کر رہے ہیں. تو مالک کائنات جل جلالہ نے عین ممکن ہے میرا وجدان نے کہندے فرمایا ہوئے کہ خالی لفظ سن کے فتویٰ ٹھوکنا ہے تو مولویاں دا کام ہے، تساں نبیاں اس سلسلے کدوں شروع کر دیتے. اس کا معنی یہ ہوا کہ اس لہجے میں پروردگار سے اس کا کلام اللہ کو قبول تھا، اس لیے کہ پروردگار عالم نیتوں پہ زیادہ دھیان دیتا ہے اور دل کی دنیا پہ زیادہ دھیان دیتا ہے. الفاظ اگر اس کی شان کے منافق نہ، یہ چونکہ مد ہوش ہے نا، اور مد ہوشوں سے کسی قسم کی بات ہو سکتی ہے. جب اس کا ٹارگٹ صرف نور جانا ہو تو پھر کلمات میں کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں ایسی، لیکن سائیں کو پتا ہوتا ہے کہ بات کس نیت سے کر رہا ہے، کس ارادے سے کر رہا ہے، مجھ سے دور رہ کے کر رہا ہے یا میری طلب میں کر رہا ہے یا میرے عشق میں کر رہا ہے. تو حضرات میرے پاک نبی علیہ السلام نے ان مجازیب امت کے ساتھ محبت کرنے کی بات کی، عقیدت رکھنے کی بات کی. ان کی اطاعت سے اللہ کے محبوب نے روکا، چونکہ فرمایا یہ مرفوع القلم ہو جاتے ہیں، انہیں بھی وضاحت طلب بات ہے، اس لیے ان کا تم ان کی اطاعت نہ کرو، ان سے محبت کرو، ان سے عقیدت کرو، ان کی خدمت کرو. اور میں ان مجذوبوں کی بات نہیں کر رہا جیسے اولیاء اور فقیروں کی شکل میں یہ ڈبے آ گئے نا، ایسے مجذوبوں کی شکل میں کچھ کٹے بھی گھوم رہے ہوتے ہیں. 50 من لوہا چکے ہے، سارے شہر دا قیمہ چھک گیا ہے، پھر بھی کہندہ مجذوبیاں. نہیں مجذوب پھر ہاں مجذوب کو پھر مہینوں بھر بھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، پینے کی ضرورت نہیں پڑتی، پھر وہ جانے اور جلوہ یار جانے. اور مجذوب کی آخری علامت میں آپ کی خدمت میں پیش کر کے جو میں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ہے کہ جب ان کے قریب جاؤ گے نا، بات تمہارے ساتھ بھی کرے گا، تمہیں بھی سنے گا، لیکن اس کی نظریں مسلسل متلاشی ہوں گی. مولوی مخالف کیسے نہیں ہوتا، مولوی تھوڑا سمجھدار ہوتا ہے، اس لیے کچھ دیکھ کے مانتا ہے. قوم یہ سمجھتی ہے مولوی ابھی ہو گیا، ایسا نہیں ہے، وہ متلاشی ہوتا ہے اس جلوے کا جس جلوے میں وہ گم ہو گیا ہے. اس جلوے کو اب اس سے چھپا لیا گیا ہے. اب تڑپتے رہو اس جلوے کی انتظار میں، اب اس لگن میں لگے رہو، اب تم ہمارے پاس آؤ گے پھر رج کے تمہیں زہر دیدار کروائیں گے. اللہ ہمیں اس آستانہ عالیہ کا جو مشن ہے، ایک غیرت مند پیر اللہ نے اوان شریف والوں آپ کو عطا فرما رکھا ہے. اور علامہ شاہ صاحب نے ایک بات کہی کہ یہاں علم بھی پڑھایا جاتا ہے، عمل بھی، تو میں چاہتا تھا کہ تھوڑا سا لقمہ دے دوں. حضرت یہ بھی فرمائیں یہاں غیرت بھی سکھائی جاتی ہے. یہاں بتایا جاتا ہے کہ مصلحت اور غیرت دو الگ الگ چیزیں، مصلحت پسند ہونا اور بات ہے اور بے غیرت ہو جانا اور بات ہے. اللہ اس آستانے کے فیض کو سلامت رکھے اور خدا حضرت سائیں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی قبر پہ بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.